اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جن انبیاء اکرام کے سبق آموز واقعات کا ذکر فرمایا ہے ان میں سے ایک حضرت زکریا علیہ السلام بھی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور زکریا، یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس یہ سب نیکوکاروں میں سے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت سلیمان بن داؤد کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا تھا۔ قرآن پاک اور سیرت و تواریخ کی کتب میں آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے بارے میں تفصیل موجود ہے۔ ناظرین اکرام، کچھ احادیث مبارکہ میں آپ کا تذکرہ ہے جن سے آپ کے بارے میں آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی اہلیہ اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ آپس میں بہنیں تھیں۔ یوں حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے۔ آپ نبی ہونے کے علاوہ بیت المقدس کے امام، خادم اور ایک روحانی شخصیت تھے۔ لوکا کی انجیل میں اس منصب کو کاہن کہا گیا ہے۔ دراصل بنی اسرائیل میں کاہن ایک مذہبی اور روحانی عہدہ تھا جس کے ذمے ہیکل سلیمانی اور بیت المقدس کی مذہبی رسومات کو انجام دینا ہوتا تھا۔ آپ علیہ السلام کے والد کے بارے میں مفسرین نے مختلف اقوال تحریر کیے ہیں۔ حافظ ابو القاسم اپنی مشہور کتاب حافظ میں فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے والد محترم کا اسم گرامی برکھیا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام بھی آپ ہی کے خاندان میں سے تھی۔ جب وہ پیدا ہوئیں تو ان کو منت کے طور پر ہیکل سلیمانی کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب حضرت مریم کے حجرے میں جاتے تو کھانے پینے کے بے شمار بے موسمی چیزیں پڑی ہوئی دیکھتے۔ جب آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آتی ہیں تو بی بی مریم فرمانے لگی کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو عطا کرتا ہے تو بے شمار رزق عطا کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ ان کی بیوی بانجھ تھی، مگر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ مجھے لڑکا عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا کو قبول کرتے ہوئے ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام آپ علیہ السلام نے حضرت یحییٰ رکھا۔ آپ علیہ السلام کا پیشہ بڑھئی تھا۔ اسرائیل کے لوگوں نے آپ علیہ السلام کو شہید کر دیا تھا۔ ناظرین کرام، آپ کی شہادت کا واقعہ اپنے بیٹے کی شہادت سے جڑا ہوا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں ایک لڑکے سے نوازا تھا۔ اس کا نام اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ علیہ السلام نے یحییٰ علیہ السلام رکھا تھا۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ وہ بڑے نیکوکار پیغمبروں میں سے تھے۔ آپ علیہ السلام کی قبر شام اولیا میں ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کی بیوی بہت ہی بوڑھی ہو گئی تھی۔ اس بڑھیا کی پہلے خاندان سے ایک نوجوان لڑکی تھی۔ اس بڑھیا کو یہ ڈر پیدا ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ بادشاہ کسی اور عورت سے شادی کر لے اور میری سلطنت جاتی رہے۔ اس نے سوچا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح اس بادشاہ سے کر دیتی ہوں، اس طرح سلطنت ہاتھ میں ہی رہے گی۔ ایک دن اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ میں اس طرح کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نکاح جائز نہیں بلکہ گناہ اور حرام ہے۔ وہ بڑھیا آپ علیہ السلام سے ناراض ہو کر چلی گئی۔ وہ عورت آپ علیہ السلام کی دشمن بن گئی۔ وہ ہر وقت آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش میں لگی رہتی۔ ایک دن اس عورت نے بادشاہ کو شراب پلائی اور اس کے سامنے اپنی بیٹی کو بدکاری کے لیے پیش کر دیا۔ جب بادشاہ بیٹی کی طرف مائل ہوا تو اس نے بڑھیا سے کہا کہ میں نے تو بیٹی کا نکاح آپ سے کرنا چاہتی تھی، مگر یحییٰ علیہ السلام کو ناجائز اور گناہ لگتا ہے، وہ اس نکاح کی اجازت نہیں دیتے۔ بادشاہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پوچھا تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، یہ آپ کی حقیقی بیٹی کی طرح آپ پر حرام ہے۔ بادشاہ نے جلاد سے حضرت یحییٰ کو شہید کروا دیا۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تو آپ علیہ السلام کی کھوپڑی سے آواز آئی کہ اے بادشاہ، یہ آپ کی حقیقی بیٹی کی طرح ہے، یہ لڑکی آپ پر حرام ہے۔
جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا تو ان کے والد جو کہ نبی تھے حضرت زکریا علیہ السلام، وہ بہت ہی بوڑھے تھے۔ بنی اسرائیل میں زکریا علیہ السلام کے 2 انبیاء گزرے ہیں، ایک کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، دوسرے کا ذکر قرآن پاک میں نہیں آیا۔ یہ وہ زکریا علیہ السلام تھے جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد تھے۔ قرآن پاک میں صرف ان زکریا کا ذکر ہے۔ یہ حضرت مریم علیہ السلام کے خالو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے نبی تھے۔ روایات کے مطابق جب بنی اسرائیل کے لوگوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا تو اس کے بعد ان کا ارادہ تھا کہ وہ حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی شہید کر دیں گے۔ جب زکریا علیہ السلام وہاں سے بھاگے تو راستے میں ان کو ایک درخت نظر آیا تو انہوں نے اس درخت سے پناہ مانگی تو درخت پھٹ گیا۔ جب آپ علیہ السلام درخت کے اندر داخل ہوئے تو آپ علیہ السلام کا دامن تھوڑا سا باہر رہ گیا۔ شیطان نے ان لوگوں کو کہا کہ حضرت زکریا علیہ السلام اس درخت کے اندر موجود ہیں۔ ان لوگوں نے اس درخت کو آرے سے چیر ڈالا، جس کی وجہ سے حضرت زکریا علیہ السلام کے بھی ساتھ ہی 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اس طرح انہوں نے آپ علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ ناظرین کرام، اس بادشاہ کا نام بخت نصر تھا جو اپنی ہی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس کی بیوی نے اپنے شوہر بادشاہ کو شراب کے نشے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کروا دیا۔ بنی اسرائیل کی قسمت کے بارے میں بعض روایات میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ قوم انبیاء علیہ السلام کی قاتل تھی۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر انتہائی انعامات کی برسات فرمائی، مگر ان سب نعمتوں کے باوجود یہ قوم اپنے گناہوں سے باز نہ آئی اور انبیاء اکرام علیہ السلام کو شہید کرتی رہی۔ ناظرین کرام، ان شہید ہونے والے انبیاء میں سے ایک حضرت زکریا علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کو بخت نصر نے ہی شہید کروایا تھا۔ اس طرح کے مزید واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔